وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، کہ جو حافظ عثمان صاحب تھے جنہوں نے مجھے اس کی بنیاد پڑھائی تھی، انہوں نے میری بنیاد بڑی مضبوطی کے ساتھ باندھی تھی۔ پھر میری ماں چونکہ ریوائز کراتی تھی تو وہ میرے ساتھ آسانی تھی۔ میں نے سوچا بھی بہترین حال ہے کہ صبر کرو تو اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ صبر و تحمل کے ساتھ رہیں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، آپ اس خالق کے سامنے شکر ادا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام دوستوں کو جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج الحمدللہ نماز تراویح کے اندر بندہ ناچیز آپ کے بھائی کا جو ہے قرآن پاک مکمل ہوا ہے، اور بڑی سعادت کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم نے افتخار بھائی کو بہت ہلکی سی دعوت دی تھی، انہوں نے فوراً کہا کہ اگر قرآن پاک کی تکمیل ہے تو افتخار وہاں پر ضرور پہنچے گا۔ جو ہمارے پاس ہے انہوں نے جو ہے ہمیں عزت بخشی، لیکن ریکارڈنگ کرنے کا جو ہے ایک مقصد ہے، وہ بتانا یہ تھا کہ افتخار بھائی جو ہے وہ ہماری لائن کے ہیں۔ پہلے آپ سے جو تعلق میرا بنا وہ ایک دین کی نسبت سے بنا تھا، ایسا ہی ہے ہمارا جب تعلق بنا، آپ نے کوئی چیز دیکھی، میں نے دیکھی، ہماری جو ہے ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا، محبت ہماری بڑھتی گئی۔ لیکن آج میں بھی کہنے پہ مجبور ہوں کہ ہماری جو محبت ہے وہ ایک ٹھوس ہو چکے سے قرآن کی برکت کی وجہ سے۔ جب سے مجھے پتا چلا کہ ماشاءاللہ افتخار بھائی جو ہے وہ حافظ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر کے اندر برکت عطا فرمائے، ان کو جو ہے کامل طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک پایا تکمیل قرآن پاک کو جو ہے مکمل جو ان کی خواہش ہے وہ ابھی نے مجھے بتایا کہ قرآن پاک تو میں نے کر لیا حفظ، اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ نہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے کیا ہے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کی خواہش ہے کہ میں قرآن پاک حفظ تو کریں لیکن میں ایک قاری کی طرح پڑھنا چاہتا ہوں، یہی آپ کی خواہش ہے؟ اب اس کے بارے میں ہمارے سامعین کو آپ بتائیں گے کیا آپ کی کوشش ہے، کس طرح آپ کر رہے ہیں سوال؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم علیہ۔ بہت سارے لوگ نا جی مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں، جی جی، لیکن اس کا جواب میں اس لیے نہیں دے پاتا کہ میں نے اس طرح نہیں قرآن حفظ کیا ہوا جس طرح عام طور پہ قاری اور حافظ کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے، مدرسے میں بیٹھ کے اور تسلسل کے ساتھ۔ میرا نا جی ایک بہت ہی مذہبی گھرانے سے تعلق ہے، اور شدید سخت قسم کے وہ اسلامی لوگ ہیں۔ میں جب سے پیدا ہوا میں نے اپنی فیملی میں لوگوں کو دیکھا کہ وہ گھر نہیں بناتے تھے، وہ اتنا سا گھر رکھتے تھے جس میں وہ بچے ان کے رہ جائیں، اور اس میں ایک چھوٹا سا کچن ہو جس میں روٹی آپ کہہ رہے ہیں کسی ضرورت کے مطابق، بس ضرورت سے بھی کم رکھتے تھے۔ اچھا، وہ نا بڑے سیانے تھے، وہ پیسے جمع کرتے رہتے تھے، ہاں جی، وہ پیسے اکٹھے کرتے رہتے تھے۔ اس وقت نا جی جہازوں کے اوپر حج ہوتا تھا، اچھا، وہ مہینوں کا سلسلہ تھا، تو وہ نا جی بس ان کا زندگی کا مقصد یہ تھا کہ بھی تھوڑے سے پیسے اکٹھے ہو جائیں تو ہم مکہ مکرمہ چلے جائیں، مینا چلے جائیں، عرفات چلے جائیں، مزدلفہ چلے جائیں، مدینہ چلے جائیں اور واپس آ جائیں، اور زندگی کا زیادہ وقت نا اس پاک جگہ پہ گزر جائے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، کیونکہ میں نا سر دنیا میں کم از کم کوئی 62 سے زیادہ ملکوں میں گھوما ہوں۔ اچھا، 62 کنٹری کے ساتھ وزٹ کر چکے؟ اس سے بھی زیادہ۔ اچھا، حقیقت یہ ہے کہ میں چونکہ عالم نہیں ہوں، میں محقق نہیں ہوں، میں محدث نہیں ہوں، نہ میں معلم ہوں جی، میں صرف نا جی سفر نامہ جو میرا ہے نا جی وہی میری زندگی ہے، وہی میری تحقیق ہے، اسی پہ میں چلتا ہوں۔ میری جو والدہ محترمہ تھی نا جی، ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں قاری بنوں۔ اچھا، اور ان کی یہ سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ میں قاری بنوں، اور جب رات عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو جائے تو میں چارپائی پہ لیٹوں، اور یہ میرا بچہ جو ہے نا جی دیوار کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور یہ قرآن پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے اور میں سو جاؤں۔ اچھا، میری نا جی اس میں کئی راتیں جو گزری ہیں نا جی اس دیوار کے ساتھ ہی گزری ہیں۔ اب چونکہ میں ایک شرارتی ترین بچہ ہوں پورے خاندان میں، یعنی مشہور ترین بچہ ہوں، تو دنیا جانتی ہے، نالائق ترین بچہ ہوں اپنی فیملی کا، میں نا جی وہ اتنا سا میں یاد کر لیتا تھا، اچھا، کہ جتنا مجھے پتا تھا کہ امی کتنی دیر میں سو جاتی ہے۔ اب وہ میں بس اماں کو ٹرخاتا ہی تھا، نہ میں قرآن حفظ کرنا چاہتا تھا، نہ میرے دل میں اس کا کوئی خیال تھا، نہ مجھے پتا تھا کہ قرآن حفظ کرنا ہے کیا، کیوں کرنا چاہیے۔ جی،
لیکن ایک جو آیت تھی نا جی، قل هو اللہ احد، یہ میری ماں 3 مرتبہ پڑھواتی تھی۔ اچھا، مجھے نا یہ تجسس تھا کہ بھئی باقی آیتیں، باقی قرآن اماں جو ہے وہ 1 مرتبہ ہی سنتی ہے، یہ 1 مرتبہ ہی کہتی ہے، قل هو اللہ کیوں تیسری اس کو کیوں ریپیٹ کرواتی وہ ہے؟ 3 مرتبہ کیوں کہتی ہے؟ وہ مجھے پتہ چلا جا کے جب میں عقل و شعور کے خانوں سے نکل گیا، وہ مجھے تب جا کے پتہ چلا کہ وہ میری اماں قل هو اللہ 3 مرتبہ کیوں پڑھاتی تھی۔ قل هو اللہ جو آیت ہے نا جی، یہ 4 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے، ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے اندر مجھے لگتا ہے، یہ جو میں بات کروں گا وہ مجھے لگتا ہے، وہ حقیقت نہیں بھی ہو سکتی، لیکن مجھے جو لگتا ہے کہ پورا قرآن، چونکہ میرے نبی مکرم نے قرآن حکیم اور قرآن مجید کو کہا ہے ضابطۂ حیات، زندگی گزارنے کا طریقہ، بالکل، لیکن وہ تب آ سکتا ہے جب آپ کو قل هو اللہ کا مقصد پتہ چل جائے کہ اللہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس کو کسی نے جنا، بے شک، اور وہ ایک ہی ہے، بے شک، ڈاڈا، مضبوط، طاقتور۔ اس میں باقی بات تو سمجھ آ جاتی ہے آسانی سے، لیکن ایک بات مشکل ہے کہ وہ بے نیاز ہے، اس کو نہیں آپ کی ضرورت، اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن اگر اس کے سامنے، اس خالق اور مالک کے سامنے کوئی چیز آپ پیش کرتے ہیں تو اس کو خوشی بہت ہوتی ہے، آپ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، آپ اس خالق کے سامنے شکر ادا کرتے ہیں، آپ اس مالک کے سامنے وہ شکل بنا لیتے ہیں جو اس کو پسند ہے، تو آپ کا تو فائدہ ہو سکتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ اس کو ضرورت ہے۔ بے شک۔ افتخار بھائی، آپ نے بڑی اچھی بات کی، آخر کے اندر آپ اس کا قرآن کا امتحان لے لوں۔ اچھا سر، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے جب یہ پتا چلا نا کہ میری ماں کی خواہش تھی، خواہش مقصد، اللہ پاک نے میری ڈیوٹی لگائی حاجیوں کے ساتھ، جی جی، بزرگوں کے ساتھ اور زیادہ تر معذوروں کے ساتھ۔ اب آپ مکہ مکرمہ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو طواف ہے نا، وہ اگر آپ مقام ابراہیم کے اندر کرتے ہیں تو وہ 2.5 کلومیٹر کا ہے، اگر آپ مقام ابراہیم کے باہر کرتے ہیں تو وہ 3 اور 4 کلومیٹر کا ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اب چونکہ برآمدہ چینج ہو گیا ہے، اس سے پہلے جو برآمدہ تھا اس کے اوپر جو ویل چیئر کا راؤنڈ تھا وہ 5.5 کلومیٹر کا تھا، اس کے اوپر جو راؤنڈ تھا وہ 7 کلومیٹر کا تھا، اور جو چھت تھی وہ 9 کلومیٹر کی تھی۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ بزرگوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ جو ویل چیئر پہ ہوں ان کے ساتھ میں ڈیوٹی کروں زیادہ سے زیادہ، باقی سب اس بات سے بھاگتے تھے صحیح صحیح کہ چکر بڑا ہے، لمبا چکر کھانا پڑے۔ یس، مجھے اس میں فائدہ یہ ہوتا تھا کہ میں قرآن کو جو ہے نا جی وہاں سجا لیتا تھا اور ان کے ساتھ چکر کاٹتا بھاگتا رہتا تھا، آہستہ آہستہ یاد کرتا رہتا تھا، جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے اس کو یاد کیا۔ لیکن یہ ہے کہ میرے پیچھے جو حافظ عثمان صاحب تھے جنہوں نے مجھے اس کی بنیاد پڑھائی تھی، اچھا، انہوں نے میری بنیاد بڑی مضبوطی کے ساتھ باندھی تھی۔ پھر میری ماں چونکہ ریوائز کراتی تھی تو وہ میرے ساتھ آسانی تھی، اور پھر قرآن سامنے تھا اور بیت اللہ بھی سامنے تھا، اللہ ڈبل نسبت تھی وہ، اس میں نا جی میں پھر جتنا ہو سکا پڑھتا گیا یاد کرتا گیا۔ اس کے بعد پھر مجھے آہستہ آہستہ اس کی جب سمجھ آنے لگی کہ بھئی اس کو ضابطۂ حیات کیوں کہا گیا، تو پھر میں بھی آہستہ آہستہ نا جی انسانیت کی طرف آنے لگ گیا، کیونکہ قرآن حکیم میں نے اللہ پاک نے ہمیشہ انسان سے گفتگو کرتے ہوئے نا جو لفظ استعمال کیا ہے نا مومنوں، جی جی، وہ بھی بڑا مشکل اور مرحلہ ہے۔ بندہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، ایمان میں داخل ہونا مشکل ہوتا ہے، اور پھر مسلمان تو ہو جاتا ہے، مومن ہونا مشکل ہوتا ہے۔ ایسے ہی تو پھر کوشش کرتے رہے ہیں کہ بھئی ان لوگوں کے بیچ میں بیٹھا جائے، ان بزرگوں کے بیچ میں بیٹھا جائے جو اس کا درس دیتے ہیں،
ان میں سے کچھ باتیں جو ہیں وہ شامل ہوتی تو آج آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں، لیکن حقیقت جو ہے وہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی نا، مجھے کوئی لائن یاد ہوتی ہے، پوری نہیں یاد ہوتی، صحیح، لیکن اس میں مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ لائن جو ہے نا جی، یہ سب سے مضبوط ہے۔ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ ٹھیک ہے جی، وہ بات میرے دماغ میں تھی، بھئی اللہ پاک نے حضرت انسان کو جو پیدا کیا ہے یہ عام مخلوقوں کی طرح نہیں کیا، بے شک، باقی ساری کائنات جو ہے وہ لفظ کن اور فیکون سے ہے، لیکن حضرت انسان کو اللہ پاک نے اپنے دونوں سیدھے ہاتھوں سے بنایا۔ بے شک، ٹھیک ہے سر، یہ اسپیشل ہے۔ تو یہ قرآن کے ساتھ جڑا رہے گا، ایمان کے ساتھ جڑا رہے گا، اسلام کے ساتھ جڑا رہے گا، تو یہ انسانوں کی طرح زندگی گزارے گا، بے شک، ورنہ جانور میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اب مجھے نا سب سے چیز جو زیادہ تنگ کرتی تھی وہ یہ کرتی تھی کہ بھئی جب میں یہ سارا کچھ کر رہا ہوں پھر مجھے اللہ مل کیوں نہیں رہا؟ کبھی تو آگے میرے سے سلام دعا لے بھی، ہاں بھی اتنی تم محنت کر رہے ہو۔ تو پھر آہستہ آہستہ قرآن پڑھتے پڑھتے مجھے پتہ چلا کہ اللہ ساتھ ہی ہے، لیکن کس کے ساتھ؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو بجائے اس کے کہ میں اللہ کو ڈھونڈنے نکلوں، میں کسی کے پیچھے جاؤں، کسی کا ترلا کروں، کوئی مرشد پکڑوں، میں نے سوچا بھی بہترین حال ہے کہ صبر کرو تو اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ بے شک، تو کوشش کرتے ہیں کہ صبر و تحمل کے ساتھ رہیں، اونچی نہ کسی کے ساتھ بولا جائے، زبان سے کوئی بدتمیزی نہ ہو جائے، ہر ایک بندہ جو ہے اس کا مقام جو ہے اس حساب سے ملا جائے۔ چھوٹا بچہ جو ہے اس کا بڑا مقام ہے، بے شک، اس کو اس کے مقام پہ ملنا ہے، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، چاہت کے ساتھ۔ جو آپ کے برابر ہے اس کو اتنے احترام کے ساتھ، جو آپ سے بڑا ہے اس کو اتنے احترام کے ساتھ۔ پھر اس بچے کی، اس برابری کے جوان کی، اس بوڑھے کی جب دعائیں جو ہیں وہ ایک غولہ سا بنا لیتی ہیں تو پھر اللہ آپ کے قریب قریب ہوتا جاتا ہے۔ پھر کافی کام ایسے ہوتے ہیں، کافی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو نہیں کرنے پڑتے، نہ آپ کو باتیں کرنی پڑتی ہیں نہ کام کرنے پڑتے ہیں، وہ باتیں بھی اللہ ہی کر لیتا ہے اور وہ کام بھی اللہ ہی کر لیتا ہے، آپ کی زندگی میں سکون ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ آخر کے اندر چھوٹا سا آپ کا امتحان ہے، جی۔ جب میرے اللہ کے نبی فتح مکہ جب ہوا اس وقت ایک آیت پڑھی تھی، تلاوت میں شروع کروں گا، اختتام آپ نے کرنا ان آیات کا، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں سے ہمارے سامعین کو یہ پتہ چلے۔ بہت مشہور آیت ہے، انشاءاللہ میرے خیال آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ ہاں جی، وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ جی پہنچ گیا، میں ابتدا کروں گا، انتہا میں کر دوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ 45 نمبر گیٹ ہے جی، وہ باب الفتح اس کا نام ہے، جہاں سے حضور میرے مکہ فتح کر کے داخل ہوئے، اور یہ سورہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اتر رہی تھی۔ اگر کوئی بندہ مکہ مکرمہ کے اندر جائے تو اس کو کبھی بھی کوئی آیت لکھی ہوئی نظر نہیں آئے گی، اس کو نظر آئے گا یا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ اور یا محمد، اس کے علاوہ کچھ نہیں نظر آئے گا۔ لیکن اگر کوئی وہ غور کرے اب میری بات سننے کے بعد، تو وہ جب وہ جائے گا باب الفتح کے پاس، 45 نمبر کے گیٹ کے پاس، تو سب سے چوڑا پلر وہاں نظر آئے گا، باقی پلر جو ہیں وہ سب چھوٹے ہیں، وہ سب سے بڑا پلر ہے، اس کے اوپر ایسے کر کے نا جی کہ کنویں کا نشان بنا ہوا، ٹھیک ایسے جتنے بھی پلر ہیں نا مکہ مکرمہ کے، اس کے اوپر نشانیاں بنی ہوئی ہیں کہ یہاں حضور کے زمانے میں کیا تھا، وہ ہر پلر کے اوپر بنی ہوئی ہیں، لیکن وہ ترکیوں کو پتہ ہے، عربیوں کو نہیں پتہ، ٹھیک ہے جی۔ اور وہاں آپ کو صرف اتنی ہی آیت لکھی ہوئی نظر آئے گی، بلو کلر میں لکھی ہوگی، جو آپ نے پڑھی ہے، جو میں نے پڑھی ہے، اتنی ہی، اس سے آگے پیچھے نہیں نظر آئے گی۔ ہاں، اب جب وہ اس درمیان میں کھڑا ہو کر تو پلروں کو دیکھنا شروع کرے تو ہر پلر کے اوپر آیتیں جو ہے نا جی اس سے آگے کی لکھی ہوں گی، اور اس سے بات کی، اگر ہاں جی اب بات کی آیتیں ساری وہاں لکھی ہوئی ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے پینٹ کیا ہوتا ہے، وہ سارا امبوز ہوا ہے، صحیح، وہ عام آدمی کو نظر نہیں آ سکتا، وہ اس کو ہی نظر آئے گا جو اس کا
طالب علم ہے جو اس کو ڈھونڈنا چاہتا ہے، جو دیکھنا چاہتا ہے، اگر وہ اس پورے ایریے کی تحقیق کرے گا تو اس کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ جب آیت نازل ہو رہی تھی، چونکہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے تو آیتیں آتی تھیں، تو ان کو حضور کے آنے کا روٹ بھی پتہ چل جائے گا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آنے کا بھی روٹ پتہ چل جائے گا۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ چونکہ حضور سے ایسے چلتے تھے، وہ کمر مبارک کبھی بھی حضور کی طرف نہیں کرتے تھے، ان کا وہ تعظیم کے ساتھ چلتے تھے، اور وہ جیسے نازل ہو رہا ہے وہ روٹ بھی پتہ چل جائے گا۔ اور حضور وہاں سے جب تشریف لائے، سیدھے جو گھر ہے اللہ کا، بیت اللہ، اس کا جو دروازہ ہے، اس دروازے کو اور اس باب الفتح کو اگر اس کراس میں دیکھیں گے تو وہ روٹ بھی سارا آ جائے گا، اور کہاں کہاں آیت نازل ہو رہی ہے وہ بھی سارا آ جائے گا۔ بس میری دعا ہے کہ کبھی آپ اور میں ہوں وہاں پر، انشاءاللہ، کیوں نہیں، انشاءاللہ۔ جی سامعین، آپ نے سنا کہ ہمارے افتخار بھائی جو حافظ قرآن کس طرح بنے تھے، اور ساری انہوں نے ہسٹری بتا دی ہے، چھوٹا سا امتحان بھی لیا۔ ابھی تو میں نے آیت بھی نہیں پڑھی، تو پہلے بتا دیا کہ جو آپ آیت پوچھنا چاہ رہے ہو فلاں صورت کے اندر ہے۔ بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کا حامی ناصر ہو، ہم سب کا حامی ناصر ہو، ہمیں قرآن پاک کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، اسی کے اندر ہماری بقا، اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ دیجیے اجازت ہمیں، اللہ حافظ، والسلام ورحمۃ اللہ۔ آمین۔